عزت صاحب قاسمی پیر طریقت استاذ و حدیث میل کھیڑلا و ناظم تعلیمات سے مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ برائے کرم تشریف لا کر مواعظ حسنہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اور کچھ بچے مدرسے سے اس سال فارغ ہوئے 4-5 بچے ہیں، تو ان کی دستار بندی حضرت کے ہونی ہے، تو میں ان بچوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ جلدی سے جلدی یہاں تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، مجھے کوئی لمبی بات نہیں کرنی ہے، بلکہ میں نے تو یہاں کے ذمہ داران سے معذرت کی تھی کہ مجھے اجازت دے دی جائے پروگرام میں آنے کی۔ مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان حضرات نے کہا کہ چاہے آپ چہرہ دکھا کر چلے جائیے، بات مت کیجئے، ہمارے اوپر جھوٹ کا داغ لگ جائے گا۔ ہم نے آپ کا نام اشتہار میں دیا ہوا ہے، اس شرط کے ساتھ حاضری ہو گئی تھی کہ بات نہیں کرنی ہے، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شرط کو پورا نہیں کرتے۔ تو بہرحال 5-7 منٹ میں انشاءاللہ میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام تو ابھی چل ہی رہا ہے، بچوں کا پروگرام اور بھی ہونا ہے۔ میرے بعد کئی خطیب ہیں، ان کی تقریر آپ سنیں گے۔ مجھے تو ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمیں اور آپ کو، زندہ انسانوں کو عطا کیا ہے۔ اب اگر اس دین کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ضابطہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اسی میں وہ ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان تنصر اللہ ینصرکم، اے لوگوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے محتاج ہیں؟ اور اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے تو وہ ہماری مدد کرے گا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ العیاذ باللہ ہماری مدد کا محتاج ہے۔ جب وہ ہماری مدد کا محتاج ہے تو وہ خود ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ لیکن اہل علم اس کا آسان سے جواب دیتے ہیں، اس طرح کی آیات میں مضاف مقدر ہوتا ہے۔ اہل علم سمجھ جائیں گے اشاروں سے۔ اصل یوں ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
لیکن سوال لوٹ کر پھر وہی آئے گا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خود مدد نہیں کر سکتا؟ جو ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اگر اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کرنا چاہے تو بے شک وہ قادر ہے، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وہ تو اس پر بھی قادر ہے کہ اگر چاہے تو پوری دنیا کو ایمان میں داخل کر دے، کوئی ایک کافر نہ رہے، کوئی ایک مشرک نہ رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ایک امت بنا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دین کے سنبھالنے کی، اس کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری خود ہمارے کندھوں پر رکھی۔ اگر ہم اپنے دین کو سنبھالیں گے، اس کی مدد کریں گے، تو یہ دین دور تک اور دیر تک چلے۔ اور نصرت دین کا، دین کی مدد کرنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی خود اپنے دین پر عمل کرتا ہو۔ یہ پہلا قدم، اور بھی ہیں، مثلا اس دین کے پھیلانے کی کوششیں کرتا ہو، اس کی نشر و اشاعت کی محنتیں کرتا ہو، دوسروں کو دعوت دیتا ہو۔ مرحلہ وار درجے ہیں، لیکن سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، خود اس پر ہم مضبوطی سے جمنے والے، اس دین کی مدد کرنے کا یہ پہلا طریقہ ہے۔ لیکن افسوس کا پہلو ہے کہ ہم سب، بلکہ امت اسلامیہ کا بڑا طبقہ وہ ہے جو اس پہلے قدم پر ہی پھسل گیا ہے۔ اس دین محمدی کو خود اپنی ذات پر ہم لوگوں نے پوری طرح نافذ نہیں کیا ہے۔ کچھ ظاہری چیزوں کو دین سمجھ لیا ہے، ظاہری چیزوں کو نام دین دے دیا ہے، دین کی حقیقت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ دین کہتے کس کو۔ یاد رکھو کہ محض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا کچھ اور دینی کام، ان کا نام دین نہیں ہے۔ یہ دین کے کچھ حصے ہیں، دین کے کچھ شعبے ہیں۔ آپ کو اصل سمجھنا یہ ہے کہ دین کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ دین نام ہے اللہ کی اطاعت کا، فرما برداری کرنے کا۔ اللہ کا جو حکم ملے، جس طرح ملے اور جس وقت ملے، اس وقت اس حکم کو پورا کرنا، یہ دین کہلاتا ہے۔ مثلا نماز اسلام میں سب سے اہم چیز ہے، لیکن کبھی ایسا بھی حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت نماز نہیں پڑھنی ہے، تو اس وقت نماز نہ پڑھنا ہی دین ہے۔ کوئی کہنے لگے صاحب نہیں، میرا تو جی نہیں لگتا نماز پڑھے بغیر، میں تو نماز ہی پڑھوں گا، اور اللہ اس وقت میں منع کر رہا ہے۔ اگر اس وقت میں بندہ نماز پڑھے گا تو ثواب کے بجائے گناہ کمائے، اس لیے اس وقت روکا گیا، رک جاؤ، اور جب پڑھنے کے لیے کہا جا رہا پڑھو۔ تو اللہ کی اطاعت کا نام دین ہے۔ نماز اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دین نہیں، نماز دین اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کا حکم پورا کیا جائے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کے ذریعے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو تو یہ نماز دین نہیں رہتی۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے سورج نکل رہا ہو یا سورج بیچ آسمان پر ہو، سورج ڈوب رہا ہو، تو اتنے بڑے مفتی تو آپ سب ہی ہیں کہ ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے۔ جب سورج نکل رہا ہے تو پابندی ہے، سورج بیچ آسمان پر ہے تو نماز پر پابندی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، ٹکیا جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نماز پڑھنے پر پابندی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اپنے شوق سے کہے کہ صاحب مجھے تو پڑھنا ہے، میرا تو جی نہیں لگتا نماز پڑھے بغیر، اور ان 3 وقتوں میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ خود بتائیے کہ ثواب کمائے گا یا گناہ اپنے سر پر لا دے؟ ان 3 وقتوں میں نماز نہ پڑھنا ہی دینداری ہے۔ اس لیے کہ اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے، سورج بلند ہو جائے، مکروہ وقت ختم ہو جائے، آپ خوب نماز پڑھیے، اب نماز پڑھنا دینداری ہو جائے گا۔
تو کبھی نماز پڑھنا دینداری ہے اور کبھی نماز نہ پڑھنا بھی دینداری ہے۔ اس میں کیا سمجھایا گیا کہ اصل دین نام ہے اللہ کی اطاعت کا، فرما برداری کرنے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے حساب سے آپ مثال لے سکتے ہیں۔ ان کے ایام حیض جب آتے ہیں، ماہواری کے دن جب آتے ہیں، ان دنوں میں نماز پڑھنے پر پابندی ہے۔ اب اگر ان دنوں میں وہ نماز پڑھے تو حرام کام کر رہی ہیں، سخت گناہ میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ اب نماز سے رکے رہنا ہی دینداری ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے۔ اور جب پاک ہو جائیں گی، اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنا دینداری ہے۔ ایسے ہی روزہ عظیم الشان عبادت ہے، اس کو ایک خاص امتیاز یہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ تو خاص میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں ایک سوال آئے کہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، تلاوت بھی اللہ کے لیے ہے، اور کام بھی اللہ کے لیے ہے، روزے میں ہی یہ کیا خاص بات ہے کہ اللہ یہ فرما رہے کہ روزہ میرے لیے، اور اعمال بھی تو اللہ کے لیے ہیں؟ تو بہت سی تعویلات محدثین کرتے رہتے ہیں۔ ایک آسان سی تعویل یہ ہے جو آپ کے بھی سمجھ میں آ جائے گی، روزہ رکھ کر بندہ اللہ کی صفت کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے۔ اب صبح سے شام تک بندے نے روزہ رکھا، کھانا بھی نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا، بیوی کے قریب بھی نہیں جا رہا ہے، تو بندے نے آج ایسا کام کیا جو صفت اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں الصوم لی، روزہ تو ایسا کام ہے جس میرا، بندے نے آج تو ایسا کام کیا میرا جیسا، الصوم لی وانا اجزی بی۔ تو بہرحال روزہ ایک عظیم الشان عبادت ہے، لیکن کچھ ایام ایسے بھی آتے ہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا گناہ کا کام ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے تو حرام ہے۔ ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا ہی عبادت ہے، ان دنوں میں روزہ نہ رکھنا ہی دینداری ہے۔ مثلا 5 دن آئیں گے، عید کا دن آئے گا، بقرعید کے دن آئے گا، اس کے بعد 3 دن اور آئیں گے، ایام تشریق کہتے ہیں۔ اہل علم فرمایا کرتے ہیں کہ ان 5 دنوں میں عید کے دن، بقرعید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب اگر کوئی ثواب کمانے کے لیے روزہ رکھے تو حرام کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کبھی کبھی پابندیاں لگائی ہیں، یہی سمجھانے کے لیے کہ دین کو سمجھ لینا کہ دین نام ہے اللہ کی فرما برداری کرنے کا، اطاعت کرنے کا۔ اپنی خواہش پوری کرنے کا نام دین نہیں ہے، اپنے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ آج تو طبیعت میں یہ کام آ رہا، چلو کرو، نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے، اس کا کلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، اس مطالبے کو پورا کرنے کا نام دین ہوتا ہے۔ جب آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو اب سمجھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی اگر دین پر عمل کرو گے تو تمہارا وجود سلامت رہے گا، تم محفوظ رہو گے، زمینی اور آسمانی پکڑ سے بچے رہو گے۔ اور امت جب دین کی مدد کرنا چھوڑ دے گی تو زمینی بھی پکڑ بھی آئے گی، آسمانی پکڑ بھی آئے گی، ہمارے برادران وطن بھی ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے، مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں، لیکن آپ کے دل میں کبھی کبھی یہ وسوسہ گزرتا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم کیوں مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ہی سب یہ ظلم کی کہانی، یہ ظلم کی چکی ہمارے اوپر ہی کیوں چلتی ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، لیکن مسلمان ہی پٹتا ہوا نظر آتا ہے، مسلمان ہی بے چین نظر آتا ہے، مسلمان ہی پریشان حال نظر آتا ہے۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ رہی، وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، اور اگر تم نے اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا اللہ اپنی مدد کو پیچھے ہٹا دے گا، پھر تم ذلیل ہو جاؤ، رسوا ہو جاؤ، تمہیں دوسرے برادران وطن کھائیں گے، چبائیں گے، طرح طرح سے تمہارے اوپر ظلم کریں گے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس سے سخت حالات بھی ہمارے اوپر آ سکتے ہیں، اور آئے ہیں دنیا میں، تاریخ میں ایسی مثالیں ملیں گی، سخت ترین حالات امت پر آئے ہیں جب انہوں نے دین میں کاہلی کی ہے، سستی برتی۔ آج ہم سب بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ ادھورے دین پر عمل کرتے ہیں۔
جہاں جہاں تک نفس کی قربانی نہیں دینی پڑتی اس پر عمل کر لیتے ہیں، اور ذرا سا نفس پر دباؤ پڑے، خواہش کے خلاف ہوتا ہو تو پھر وہاں ہم دین کو قربان کر دیتے ہیں، خواہشات کو قربان نہیں کرتے، اپنے نفس کے تقاضے کو پورا کر لیتے ہیں۔ مثلا میراث کا مسئلہ آئے گا، جہیز کا مسئلہ آئے گا، رسم و رواج کا مسئلہ آئے گا تو خوب معلوم ہے، لیکن ان کاموں کو پورا نہیں کریں گے، جو رواج ہے اس کو کریں گے، جو برادری کہے گی اس کو کریں گے، خوب معلوم ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو قرآن پر، دین پر ادھورا عمل کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود ان کے تعلق سے فرمایا ہے کہ ایسا لوگوں کا مقدر ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا۔ کیا تم قرآن کریم کے اور کتاب اللہ کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض پر نہیں رکھتے ہو؟ کسی پر عمل کرتے ہو، کسی پر عمل نہیں کرتے ہو؟ ایسے لوگوں کا انجام، ایسے لوگوں کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں۔ اللہ خود یہ بات فرما چکے ہیں۔ آج ہم اور آپ یا پوری امت مسلمہ جو ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھ رہی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز پر ہمارا مکمل عمل نہیں ہے۔ یہ قرآن دستور حیات ہے، قانون زندگی ہے، اس پر پورے طور پر جب عمل کریں گے تو ہی اس کے نزول کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ قرآن کریم صرف اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ اس کے حروف کو کاغذوں میں محفوظ کر لیا جائے، پھر ان کاغذوں سے سینوں میں محفوظ ہو جائے، اور کبھی محفل قرات میں کچھ اچھی سی قرات سنا دی جائے، کوئی بیمار ہو جائے تو قرآنی آیات پڑھ کر دم کر دیں، اس کو شفا مل جائے، ضرورت پڑے تو تعویذ بنا کر گلے میں لٹکا لیں۔ قرآن اس مقصد کے لیے واللہ بالکل نازل نہیں، بالکل نازل نہیں ہوا۔ قرآن کریم تو ہدایت کے لیے نازل ہے۔ قرآن کریم تو اس لیے نازل ہوا کہ بندے کا اس کے مالک سے رابطہ کرا دے۔ جو بندہ اپنے مالک سے زمین پر آ کر بچھڑ گیا ہے، اس کو مرضیات الہی، اللہ کی مرضیات اس کو معلوم ہو جائے۔ قرآن اس لیے نازل ہے۔ پکا اور سچا مسلمان وہی ہے جو قرآن کے بتائے ہوئے حلال کو حلال سمجھے، قرآن کے بتائے ہوئے حرام کو حرام سمجھے۔ قرآن نے جو عبرت کے کہانیاں سنائی ہیں، قصے سنائے، ان سے نصیحت حاصل کرے، وہی اصل ایمان رکھنے والا ہے۔ اور جو قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو اپنائے، اختیار کرے، وہ مومن نہیں ہے، وہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کہتے ہی ماننے کو، اسلام کہتے ہی ماننے کو، اطاعت کرنے کو ہی کہتے ہیں۔ جب کوئی مانتا ہی نہیں تو کس بات کا اسلام؟ میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمان کے خون سے کوئی بچہ اگر پیدا ہو رہا ہے تو آٹومیٹکلی وہ مسلمان نہیں بن جاتا، خود بخود مومن نہیں بن جاتا۔ جیسے ڈاکٹر کا خون سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو آٹومیٹک ڈاکٹر نہیں بنتا، انجینئر کے خون سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آٹومیٹک انجینئر نہیں بن جاتا، اس کو بھی اس لائن کی پڑھائی کرنی پڑتی ہے، لمبی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اس کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، سند ملتی ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے۔ ایسے ہی میرا اور آپ کا بچہ اگر ہمارے خون سے پیدا ہو رہا ہے تو آٹومیٹک مسلمان اور مومن نہیں بنے گا، جب تک ان عقائد کو اور اعمال کو اختیار نہ کرے جو اسلام ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر یہی بات تھی کہ آٹومیٹک کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، آٹومیٹک کوئی مومن ہو جاتا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، وہ تو نبی کا بیٹا ہے، نبی کے گھر میں پلا ہے، نبی کے خون سے پیدا ہوا ہے، لیکن قرآن نے 12ویں پارے میں ان کا قصہ بیان کیا۔ جب ہلاک ہونے والے ہلاک ہو رہے تھے تو اس میں وہ بھی غرق ہو گیا ہے، وہ بھی ہلاک ہو گیا ہے، وہ بھی مومن نہیں مانا گیا، حالانکہ نبی کا بیٹا ہے، نبی کے خون سے پیدا ہوا۔ تو نبی کی اولاد ہو یا غیر نبی کی اولاد ہو، جب تک اس کے عقیدے درست نہ ہو، اعمال کی پابندی نہ ہو، تو اس کو مومن اور مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ مسلمان وہی کہلائے گا جو اللہ کی اطاعت کرے۔ مجھے کہنے دیجئے، آج کا 99% مسلمان وہ ہے جو سرکاری ریکارڈ میں مسلمان ہے، سرکاری ریکارڈ میں، اس کا نام عبداللہ، اس کا نام عبد الرحمن، اس کا باپ کا نام فلاں ہے، فلاں، سرکاری ریکارڈ میں مسلمان ہے، لیکن اللہ کا بھی ایک ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، کرامن کاتبین اس کو محفوظ کر رہے ہیں، غیبی نظام ہمارے اوپر نگرانی کر رہا ہے۔ اس نظام میں، اس ریکارڈ میں نہ جانے کتنے وہ جو مسلمان کہے جا رہے ہیں اللہ کی فہرست سے، اسلام سے اور مسلمانوں کی فہرست سے خارج ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بھیتی میں یہ بات لکھی
कितने लोग ऐसे होंगे जिनको दुनिया मुसलमान कह रही है, लेकिन अल्लाह की फहरिस्त में वो मुसलमान नहीं। क्या शराब पीने वाला मुसलमान हो सकता है? जिना करने वाला मुसलमान हो सकता है? क्या औलेस काटने वाला मुसलमान हो सकता है? किसी को धोखा देने वाला मुसलमान हो सकता है? किसी का खून करने वाला मुसलमान हो सकता है? चोरी करने वाला क्या मुसलमान हो सकता है? नहीं हो सकता। मुसलमान कहते ही उसको जो बचे, इन गुनाहों से बचे, खुदा की नाफरमानी से बचे। लेकिन आज तो धड़ल्ले से खुल्लम खुल्ला ये सब नाफरमानियां की जा रही, खुल्लम खुल्ला की जा रही। कौन सा गुनाह ऐसा है जो मेवात में नहीं हो रहा? ये कहते हुए डर लगता है, जिस मेवात को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में सहाबा का नमूना कहलवाया है, दावत और तबलीग का प्यारा काम मेवात से शुरू हुआ है। जिस धरती पर न जाने कैसे कैसे बुजुर्गान दीन के कदम आए हैं, कैसे कैसे लोग तुम्हारे लिए तड़पे हैं, आज उसी मेवात की नौजवान नस्ल का क्या हाल है मुझसे ज्यादा आप जानते। हमारे नौजवान बच्चे शराब भी पी रहे हैं, हमारे नौजवान बच्चे नमाज के करीब तक नहीं आते। 5 वक्त मुअज्जिन पुकारता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। लेकिन एक नौजवान मुड़ कर नहीं देखता, उनके कान पर जूं तक नहीं रहती। क्या मुसलमान ऐसे होते हैं? जाहिर परस्ती का नाम इस्लाम नहीं है, हकीकत का नाम इस्लाम है। ऐसी जाहिर परस्ती तो कुफारे मक्का भी करते थे। अजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हरामी, कुरान ने उनको तंज किया। जो मक्के के काफिर थे, 360 बुतों को पूजा करते थे, जिनके लिए तौहीद का ऐलान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, वो लोग भी कुछ दीनी काम करते थे। मसलन खाने काबा की तामीर करते थे, देखभाल करते थे। उस जमाने में जो हाजी आते थे उनको पानी पिलाने का निजाम करते थे, बूदोबाश का इंतजाम करते थे, लिबास का इंतजाम करते थे, बहुत कुछ काम करते थे। लेकिन समझते थे कि यही दीन है, यही सब कुछ है। कुरान ने तंज किया, अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम, क्या तुमने बैतुल्लाह की इमारत को पुख्ता कर लेना, उसकी तामीर कर लेना, ये हाजियों को पानी पिला देना, इसी को दीन समझ लिया? क्या ये ऐसे लोग बराबर हो सकते हैं? कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह। जो दिल की गहराई से अल्लाह पर यकीन करे और फिर उसके लिए कुर्बानी दे, अपनी जान की भी, माल की भी, वक्त की भी, क्या ये जाहिर परस्त इन हकीकी मोमिनों के बराबर हो सकते हैं? ला यस्तवून, नहीं बराबर हो सकते। कुरान खुद कह रहा है इस चीज। आज का मुसलमान भी सिर्फ वही है जो जाहिर परस्ती में लगा हुआ है, दिल से कामिल यकीन, कामिल एतमाद, खुदा के लिए अपनी जात को, अपने माल को कुर्बान कर देने वाला कोई नजर नहीं आता। ये वो दौर है जिसके लिए नबी ने इरशाद फरमाया, यूशिकु अन यअतिया अलन नासि ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मु। करीब है कि ऐसा दौर आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। लोग यूं कह के कि हम मुसलमान हैं, फख्र जरूर करेंगे। सिख एक कौम है, ईसाई एक कौम है, यहूदी एक कौम है, ऐसे मुसलमान भी एक कौम बनकर रह जाएगा। लेकिन उन मुसलमानों को ये पता नहीं होगा कि हमारे मजहब का, हमारे इस्लाम का हमसे क्या मुतालबा है, क्या तकाज़ा। वो अपने इस्लाम के लिए कुर्बानी देना नहीं जानते हों। ये सिर्फ देखे, ये वो दरख्त हैं जिनमें पत्तियां नहीं है, ये वो दरख्त हैं जिनमें कोई फल नहीं आता है, ये वो दरख्त हैं जिनका कोई साया नहीं है। एक सूखा हुआ लकड़ खड़ा हुआ है, वो किस काम का है? हम और आप वही हैं सब। आपको याद होगा और शायद कभी सुना भी होगा, हजरत वाली साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु फरमाया करते थे, खेतों में हम लोग बिदक खड़ी करते हैं। बिदक जानते हो ना, 2 लकड़ी खड़ी करते हैं, उसको कुर्ता पहना देते, वो भी एक बिदक है। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे आदमी खड़ा हुआ, लेकिन एक छोटे से बच्चे को भेज दो, सैकड़ों बिदक खड़ी हुई हो, एक तुणका सुनू गिरा तो चला जाएगा, सबन ने गिरा दिया। आज का मुसलमान सब बिदक है, बस इनके अंदर से जान निकल गई, रूह निकल गई, खुददारी गायब हो गई, खुदा से मोहब्बत करना नापैद हो गया है। कैसे कैसे लोग पैदा हुए, कैसे कैसे लोग पैदा हुए, हैरानी होती है। हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, हजरत खनसा रज़ियल्लाहु अन्हा एक सहाबिया का नाम आता है तारीख में। उनके 3 बेटे थे। कोई जिहाद का मौका रहा होगा, पहले अव्वल नंबर बेटे को भेजा, जाओ बेटे अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाओ। वो चला गया, जिहाद में गया और शहीद हो गया। फिर दूसरे को भेजा, फिर तीसरे को भेजा, तीनों बेटे शहीद हो गए एक ही जंग में।
جب تینوں کی شہید ہونے کی خبر ملی تو بجائے رونے کے، واویلے کرنے کے، دامن پھاڑنے کے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور میں شکر ادا کیا، اور کیا کہہ رہی ہیں؟ الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے تین بیٹوں کی شہادت دے کر عزت سے نوازا، میرے 3 بیٹوں کو اسلام پر جس نے قبول کر لیا، تمام تعریف اس خدا کی۔ کیسا جگر رہا ہوگا ان ماؤں کا، کیسی فریفتہ ہے وہ اللہ کی ذات پر۔ تاریخ میں ایک قصہ یہ بھی ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد میں، جہاد میں جانے کے لیے تشکیل ہو رہی ہے، نام لکھوائے جا رہے ہیں، اور جیسے ہمارے یہاں جماعت میں جانے کے لیے کبھی کبھی گھر پتی آدمی طلب کیا جاتا ہے، ایسے گھر پتی کا اعلان ہوا کہ ہر گھر سے ایک آدمی چاہیے۔ مسجد میں بھیڑ ہے، جمع غفیر ہے، ایک مجمع اکٹھا ہے، تو کافی دیر سے ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے کبھی ادھر چکر لگا رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اس پر پڑ رہی ہے، بار بار پڑ رہی ہے، تو آپ نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جا کے معلوم کرو کیا کام ہے، کیوں یہ صحابیہ یہاں آئی ہوئی ہے اور کیوں بار بار چکر لگا رہی ہے۔ وہ صحابی گئے، انہوں نے حال معلوم کیا، واپس آئے تو آنسوؤں سے روتے ہوئے آ رہے ہیں، زار و قطار، ہچکی بندھی ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ نے تسلی دی، فرمایا کیا ہوا؟ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ انہوں نے اشارے سے منع کیا، نہیں یا اللہ کے رسول، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، آخر ہے کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور تھوڑا سے سنبھل کر جب انہوں نے کہا اے اللہ نبی، ایک صحابیہ باہر ہیں، کافی دیر سے وہ گشت کر رہی ہیں، چھوٹا سا ایک معصوم سا بچہ اس کے ساتھ ہے جس نے ابھی تک دودھ پینا بھی نہیں چھوڑا ہے، وہ اس کو لے کر حاضر ہوئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے آج ہر گھر سے ایک مجاہد کا مطالبہ ہو رہا ہے، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، میرے والد نہیں ہے، میرے بھائی نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا شوہر نہیں ہے، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ سب کے گھروں سے کوئی مجاہد جائے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور میرے گھر سے کوئی نہ جائے، ایک معصوم سا لخت جگر ہے، لے کر حاضر ہوئی ہوں، نبی سے عرض کر دیجئے کہ اسی کو قبول فرمائیں۔ میرے بھائیو، انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اسلام پر ہم سے عمل نہیں ہو رہا، ہم کیا قربانیاں دیں گے؟ یہ اسلام یوں ہی نہیں پہنچ گیا ہے، کتنی جانیں قربان ہوئی ہیں، کتنا خون بہایا گیا ہے، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حالات جھیلے ہیں، تب جا کے یہ اسلام بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناقدری کرنے کی وجہ سے یہ نعمت ہم سے چھن جائے۔ تھوڑا سا منظر تم نے دیکھا ابھی لاک ڈاؤن میں، تھوڑا سا منظر دیکھا ہے، اللہ نے ذرا سی جھڑجھڑی لگائی ہے، مسجدوں پہ تالے، پابندیاں لگ گئی، لگی کہ نہیں؟ جب ناشکری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا ماحول بناتا ہے کہ تم نماز پڑھنا چاہو گے تو نہیں پڑھنا دیا جائے گا، تم تلاوت کرنا چاہو گے تلاوت کا موقع نہیں دیا جائے گا، پابندیاں لگیں گی، کوئی کچھ نہیں کرتا، سب وہاں سے ہوتا ہے، سب کچھ وہاں سے ہوتا ہے، نہ حکومت کچھ کر سکتی ہے، نہ بندے کچھ کر سکتے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ ہی اگر کسی شر کا، کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ ہی خیر کا ارادہ کرے تو کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اللہ نے وہ تھوڑا سا منظر دکھایا، اے ایمان والو، اگر مسجدوں کی قدر نہیں کرو گے، مدرسوں کی قدر نہیں کرو گے، تلاوت کا موقع ہے غنیمت نہیں جانو گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ تم قرآن پڑھنا چاہو گے لیکن تمہارے دشمن تمہیں پڑھنا نہیں دیں گے، تم مسجدوں میں جانا چاہو گے رکاوٹیں ڈال دی جائیں گی، اور ہوا ہے تاریخ میں ایسے قصے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں، کہ جہاں امام بخاری نے بیٹھ کر کبھی بخاری کا درس دیا ہوگا، صاحب ہدایہ نے جس مسجد میں بیٹھ کر ہدایہ لکھی تھی، اللہ کی قسم آج اس مسجد میں کتے، خنزیر، سور بنتے، جہاں ہدایہ لکھی گئی تھی، جہاں امام بخاری نے کبھی بخاری شریف کا سبق دیا تھا، تالے پڑ گئے سب پر، ختم ہو گیا، بیج کا کوئی مسلمان وہاں نہیں۔ تو اپنی کثرت پر، اپنی تعداد پر مغرور مت ہونا، جب اللہ کا جھٹکا آئے گا ساری تعداد تنکوں کی طرح بکھر جائے گا۔ اللہ تو اسی کو قائم اور باقی رکھتا ہے جو دین سے چمٹ کر رہتا ہے، دین قائم ہے تو تم بھی قائم ہو، خدا نہ خواستہ اگر دین کمزور ہوگا تو تم بھی کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا وجود باقی ہے دین کے باقی رہنے کے ساتھ۔ آخری بات عرض کروں، بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صف بندیاں کر دی،
खूब मालूम है, पूरी दास्तान सुनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। 313 थे, मद्दे मुकाबिल 1000, और वो भी तमाम असलिहा से सजे हुए हैं, सबके साथ सारे हथियार हैं। ये 313 जब खड़े हो गए, उधर 1000 का मजमा है। दुनियावी असबाब के एतबार से अगर देखें तो इन 313 को हलाकत में डालना था। 313 को उनके सामने खड़ा करना, हलाकत में डालना था। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर असबाब पर नहीं, मुसब्बिबुल असबाब पर थी, अल्लाह पर थी। सज्जे में तशरीफ ले गए, बड़ी लजाजत से गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई। ऐसी दुआ की कि आपके कांधों से जो वो चादर थी शान मुबारक से, वो भी गिरी। सईदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस चादर को समेट कर रखते हैं। उस दुआ में कुछ ऐसे जुमले आए, तारीख में कभी सुने नहीं होंगे। क्या फरमाया? ऐ अल्लाह, अगर तू चाहता है कि तेरा दीन मिट जाए तो इस छोटी सी जमात को आज तबाह कर, और अगर तू चाहता है कि रहती दुनिया तक के लिए दीन चले तो हमारी नुसरत फरमा दे, मदद फरमा दे। यही थोड़े से मुसलमान हैं। अगर आज ये कत्ल हो गए, खत्म हो गए, तो तेरे दीन को आगे लेकर चलने वाला कौन है? और अगर तू चाहता है कि तेरा दीन कायम और बाकी रहे तो आज हमारी मदद फरमा दे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने पीछे से पकड़ लिया, या रसूलल्लाह, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अल्लाह ने आपकी सुन ली, जरूर हमारी मदद नाजिल होगी, अल्लाह जरूर नुसरत फरमाएंगे। और हुआ। इस वाक़ये से इशारा कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से हमारा उस वक्त भी वजूद बाकी रहा और क़यामत तक बाकी रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि दीन को संभाले रखोगे। अगर तुमने दीन को छोड़ दिया तो अल्लाह की मदद हमारे साथ से हट जाएगी। फिर हालात हैं जो हमें घेरेंगे, फिर यही जो हमारे बिरादरान वतन है वो हमारे दुश्मन होंगे, हुकूमतें हमारे खिलाफ हो जाएंगी। साफ साफ सारा मजमून हदीस में आया हुआ है। इसलिए किसी से कोई शिकवा नहीं, शिकवा अगर है तो अपने आप से। हमने अपने आप को इस काबिल नहीं रखा कि अल्लाह की मदद हमारे साथ आए। हमने अपने इस्लाम को, अपने दीन को कमजोर कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इतनी अपील करके जा रहा हूं कि अल्लाह के लिए अपने दीन पर पूरी तरह कायम हो जाओ। नमाज, रोजा, ज़कात, हज के अलावा दीन के और भी बहुत से शोबे हैं, उन सब पर मजबूती से जमो। अगर अपने दीन पर जमे रहोगे तो अल्लाह फरमा रहा है, वयुसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हारे पांव जमा देगा, कोई ताकत तुम्हें हिलाने वाली नहीं। और अगर अपने दीन पर नहीं जमे तो कोई भी तुम्हारे पांव उखाड़ सकता है, कोई भी तुम्हें यहां से भगा सकता है। नाकारों को तो फेंका ही जाता है, नाकारों को तो फेंका ही जाता है। जो कार आमद होते हैं, मुफीद होते हैं, कोई उनको भगाता नहीं, कोई उनको मारता नहीं, कोई उनको फेंकता नहीं। हम खुद नाकारे हो गए, हमने अपने दीन को ही अपने हाथों से गंवा दिया है। इसलिए इस नाजुक मौके पर अपने आप को संभालिए, दीन पर अपने आप को लगाइए, और दीन पर लगाने से ज्यादा उसको अपने सीने से चिमटाइए, इख्तियार कीजिए। अगर इस दीन पर हम अमल नहीं करेंगे तो क्या गैरों से उम्मीद लगाते हो? अगर कुरान से हम प्यार नहीं करेंगे तो क्या गैर कुरान से प्यार करेंगे? गैरों का तो काम ही ये है कि वो हमसे दुश्मनी करें, हमारे इस्लाम से दुश्मनी करें, वो कुरान से नफरत करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह से नफरत करें। अगर मुसलमान भी इनसे दूर है तो फिर आखिर इस इस्लाम को संभालेगा? कहीं ऐसा तो नहीं उस पेशीन गोई का वक्त आ रहा हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम दुनिया भर में फैलेगा, हर कच्चे पक्के घर में पहुंचेगा। लेकिन फिर एक वक्त आएगा कि इस्लाम वापस हिजाज की तरफ, मक्का और सऊदी अरब की तरफ सिमट जाएगा। इन्ना दीन ला यरिसु इलल हिजाज, हदीस में आया हुआ है। फैलकर वापस सिमट कर चला जाएगा सऊदी अरब की तरफ, हिजाज की तरफ। कहीं वो दौर तो नहीं आ रहा? और सिमटना यही है कि मुसलमान अपने इस्लाम पर खुद अमल करें, और यूं आहिस्ता आहिस्ता बेदीनी आम होती चली जाए, नौजवान नस्ल दीन से दूर होती चली जाए, दीन इस्लाम सिमट जाए। इसलिए अपने ऊपर वो मुसीबत न लाओ कि हमारे होते हुए ये दीन सिमट जाए और ये नेमत हमारे हाथ से छिन जाए। अपना आप को भी संभालो, अपने बच्चों को भी संभालो। अल्लाह ताला मुझे और आपको, तमाम सुनने वालों को, सुनने वालियों को अमल की सआदत और तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, जो बच्चे फारिग हुए हैं वो बच्चे स्टेज पर दस्तार बंदी के लिए आ जाए। आ जाओ भाई, माशाल्लाह।
चार बच्चे हैं जिनकी इस साल दस्तार मुकम्मल हुई, हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे के क़याम को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है अभी। अल्लाह के फजल व करम से सैकड़ों बच्चे यहाँ से हाफिज़ कुरान होके जा चुके हैं। इलाक़े वालों लोगों मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपके लिए एक बहुत बड़ी नेमत ये आपको दी है, कदर करने की ज़रूरत है। और उससे बढ़कर के अल्लाह जिससे चाहे उससे काम ले सकते हैं। ये इदारा जिनके हाथों ये क़याम अमल में आया वो एक ख़ुद नौ मुस्लिम है, नौ मुस्लिम थे हाजी अब्दुर्रहमान साहब, जो आज हमारे बीच में नहीं है। अल्लाह उनकी जो है कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे, अल्लाह करवट करवट चैन नसीब फरमाए। ये उन्हीं के साहबजादे हाफिज़ मतीउर रहमान और उनके छोटे भाई अजीज़ुर रहमान, सब भाई हैं, बहुत अच्छी मेहनत में लगे हुए हैं। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि अपने इदारे का हर तरीके से ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला इसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की आता करें। माशाअल्लाह।